إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة الضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه ولعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا. محترم حضرات گرامی اور خواتین اسلام، اسی آیت کو میں نے گزشتہ جمعے پڑھ کر کے آپ کے سامنے کچھ باتیں قرآن اور حدیث سے پیش کی ہیں. آج بھی انشاءاللہ اسی کا پس منظر آپ کے سامنے پیش کروں گا. جو تقریر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صفا کے پہاڑی پر شروع کی تھی، پھر اس کے بعد حرم میں داخل ہو کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کی توحید کا اعلان کیا. اس پر جو کافروں کا غصہ ٹوٹا تھا، اس میں حارث بن ابی حالہ شہید ہو گئے تھے. آج اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سوچنے کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے یہ بات بتائی ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑی خواہش تھی، بڑی خوشی ہوتی تھی جب بھی کوئی آدمی مسلمان ہو جاتا. اس سلسلے میں آپ کی خواہش بڑے سرداروں کو جمع کر کے جو نصیحت کر رہے تھے اور عبداللہ ابن مکتوم کو نظر انداز کر دیے تھے، تو اللہ تعالیٰ آسمان سے ان کی تعریف میں آیتیں نازل کر دیں اور سرداران قریش کی مذمت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نصیحت فرمائی. یہ کرسی والے، یہ سرداری کرنے والے آپ کو نہیں مانیں گے، نہیں مانتے تو آپ ان کے پیچھے مت پڑیے. اللہ کی مخلوق بہت وسیع ہے، آپ ان کو سمجھائیے. اس طریقے سے سرداران قریش اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت سے محروم ہو گئے، اور جو مالا مال ہوئے
ان کی اللہ تعالیٰ نے تعریف بیان کی۔ اسی صفا کی پہاڑی پر دیکھو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے، تو اس کا معنی یہ ہوا کہ پہاڑی پر لوگ اپنی ضرورت کے لیے بھی آتے تھے اور خارجی اوقات میں اس پر بیٹھنے کے لیے بھی آتے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے، اتنے میں ابو جہل آئے، آ کر کے چھیڑ چھاڑ شروع کر دی۔ چھیڑ چھاڑ کیا تھی؟ آپ کو گالی آ دی۔ گالی کون برداشت کر سکتا ہے؟ مگر ہمارا نبی برداشت کر لیا، تو اسے اور غصہ آیا، ارے میں گالی دے رہا ہوں، میری گالی کا جواب نہیں دے رہا ہے اور اف تک نہیں کہہ رہا ہے۔ اسے اور پشیمانی ہو کر کے اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتھر سے مارا، جس سے آپ کا سر زخمی ہو گیا۔ یہ منظر ام جدعان کی لونڈی دیکھ رہی تھی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرز زندگی کو اچھی طریقے سے وہ جانتی تھی، ابو جہل کو بھی اچھی طریقے سے جانتی تھی۔ بڑا افسوس کرنے لگی کہ ارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اکیلے بیٹھے ہوئے ہیں، آ کر کے چھیڑ چھاڑ کرنے والا ابو جہل، اسی نے چھیڑا اور اسی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر پر پتھر مار دیا۔ اتفاق ایسا ہوا، حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو شکار پر گئے تھے واپس آ گئے۔ آنے کے ساتھ اس لونڈی نے حمزہ سے پوچھا، تمہارا بھتیجا ہے یا راستے میں کوئی معمولی آدمی ہے جس کی پرواہ کیے بغیر تم لوگ اس کو چھوڑ دیے ہو؟ انہوں نے پوچھا کیوں، کیا بات ہے؟ کچھ نہیں، یہ واقعہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ ابو جہل نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آ کر کے گالیاں دی، پھر اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی جواب نہیں دیا، تو آپ کے سر پر پتھر مارا اور آپ زخمی ہو گئے۔ یہ سن کر کے حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا تھے اور بڑے ٹائیگر تھے، زبردست آدمی تھے۔ سنتے ہی ابو جہل کے پاس گئے، جا کر کے اسے کمان سے اتنا زور سے مارا کہ وہ زخمی ہو گیا۔ زخمی ہو جانے کے بعد بات آگے اس لیے نہیں بڑھا سکا کہ سب سے زیادہ بڑھ چڑھ کر کے چھیڑنے والا، گڑبڑ کرنے والا ابو جہل اپنی غلطی کا اعتراف کر لیا کہ میری ہی غلطی ہے، میں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو چھیڑا اور ان کو مارا۔ اب حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دلاسا دینے کے لیے آئے، آ کر کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو الفاظ انہوں نے بیان کیا ہے، ذرا غور کر کے دیکھیں۔ وہ الفاظ آپ بھی بیان کرتے ہیں، ہم بھی بیان کرتے ہیں، اور وہ الفاظ سن کر کے آپ بھی خوش ہوتے ہیں، ہم بھی خوش ہوتے ہیں۔ کیا الفاظ بیان کیے؟ اے محمد خوش ہو جاؤ، میں نے تمہارا انتقام لے لیا۔ دشمن سے جب انتقام لے لیا جاتا ہے یا لیا جاتا ہے تو جس سے اسے دشمنی ہوتی ہے دل ہی دل کے اندر خوشی محسوس کرتا ہے، اور انتقام لینے والے کو مبارکبادی پیش کرتا ہے۔ مگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خوشی کا بھی اظہار نہیں کیا، اسے مبارکبادی بھی نہیں دی۔ تو حمزہ کو جواب دیا، مجھے اس بات سے خوشی نہیں ہے کہ تم نے اسے مارا ہے، میرا بدلہ لے لیا ہے، پھر کس سے خوش ہوگے؟ میں اس وقت خوش ہوں گا جب آپ مسلمان ہو جائیں گے۔ دیکھا،
آپ اگر مسلمان ہو جائیں گے تو ہم کو بھی خوشی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ الفاظ کہنے ہی تھے، حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے جوش میں تھے اور حمیت کے اندر تھے، فوراً اسلام قبول کر لیا۔ جس وقت جو بات کہنا تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہہ دی، اور اسی جوش کے ساتھ حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان ہو گئے۔ بڑی خوشی ہو گئی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ حالانکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو انتقام لینے پر خوشی کا اظہار کرنا تھا، مگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسلمان ہونے پر خوشی کا اظہار کیے، اور یہ اللہ تعالیٰ حقیقت قرآن مجید میں کئی آیتوں کے اندر فرما دیا ہے۔ فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَٰذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا۔ پھر دوسری جگہ فرمایا لَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ أَلَّا يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ۔ تو ایسی آیتیں ان کا ترجمہ یہ ہے کہ شاید آپ اپنے آپ کو ہلاک کر ڈالیں گے۔ کن کے پیچھے؟ ان کافروں کے پیچھے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ لوگ مسلمان نہیں ہو رہے۔ آپ کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا آپ کو دعوت کا کام کرنا ہے، دعوت پیش کرنا آپ کا فریضہ ہے، سننے والے مانے نہ مانے اس کی کوئی پرواہ نہیں کرنا ہے۔ اس کی بھی آیت اللہ تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اتار دیا، مگر پھر بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ خواہش ہوتی تھی کہ میں جس کا بھی سامنا کروں وہ مسلمان ہو جائے۔ تو ہمارے نفسیات کو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بیان کیا ہے، اور دوسرے مذاہب والوں کے بھی نفسیات کو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر بیان کیا ہے۔ فرمایا وَلَن تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ۔ ہرگز خوش نہیں ہوں گے تم سے یہود اور نصارہ۔ یہ خطاب ہمارے لیے ہے۔ کب تک؟ یہاں تک کہ تم بھی یہودی بن جاؤ، یہاں تک کہ تم بھی نصارہ بن جاؤ۔ آج کا زمانہ آپ کے سامنے شاہد ہے کہ کس طریقے سے کوئی آدمی کسی دوسرے دھرم میں چلا جاتا ہے تو کیا شور و غل ہو رہا ہے، اور اسلام کے اوپر نکتہ چینی کر رہے ہیں، جبکہ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرما دیا فمن شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر۔ جو چاہے ایمان لائے، جو چاہے کفر کرے، اللہ کو اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ آپ کو بھی پرواہ نہیں کرنا چاہیے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے ہدایت دی۔ تو اب دیکھو ہمارے اندر بھی کتنے مذاہب پیدا ہو گئے ہیں، کتنے فرقے پیدا ہو گئے ہیں۔ ہر فرقہ یہی چاہتا ہے کہ آپ ہمارے فرقے میں آ جائیں، ہم ان کے فرقے میں چلے جائیں، خوشی کا اظہار۔ یہ شیطان وسیم رضوی کے ہندو ہونے پر ہندو سماج نے جو خوشی منائی ہے ہمارے دلوں کو جلانے کے لیے، اس سے ہم کو جلنا بھی نہیں ہے اور اس کے پیچھے پڑنا بھی نہیں ہے۔ ہم یہ سمجھیں گے وسیم رضوی پہلے بھی ہندو تھا اور اعلان کرنے کے وقت بھی ہندو ہے، اب بھی ہندو ہے، ہم اس کی کوئی پرواہ نہیں کریں گے۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے تعلیم دی، اس تعلیم کے پس منظر کے اندر ہم بھی ایسے ہی رہنا چاہیے جیسے اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تاکید فرما دی۔ تو اسی طریقے سے دولت مند اگر مسلمان نہیں ہوتے تو آپ ان کی پرواہ نہیں کرنا چاہیے۔ ایک واقعہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ہوا، وہ واقعہ ہے فارس کا بادشاہ۔ فارس تو بہت بڑا ہے، اس کے کئی علاقے ہیں،
چھوٹے چھوٹے علاقوں کے اندر ایک ایک حکمران ہوتا تھا، اور وہ حکمران اس علاقے کا بادشاہ کہلایا جاتا تھا۔ تو بہرحال فارس کے علاقے کا ایک بادشاہ اسلام قبول کر لیا، مسلمان ہو گیا۔ اب خوشی ہو گئی کسے؟ مسلمانوں کو خوشی ہو جانے کے بعد وہ مکہ آیا۔ کیوں آیا؟ عمرہ کرنے کے لیے، حج کرنے کے لیے آیا۔ تو اسے 2 چادریں دی گئی، ایک چادر اوڑھنے کے لیے، ایک چادر لپیٹنے کے لیے۔ طواف کر رہا تھا، اس کی چادر میں ایک بدو کا پیر پھنس گیا، پیچھے مڑ کر کے بدو کو ایک مار مارا، اس کی ناک ٹوٹ گئی۔ اچھا گھٹ مٹ بادشاہ تھا، اور اس کے چیلے بھی تھے، اس کے کارندے بھی تھے۔ جیسے ہی ناک ٹوٹ گئی تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں پر سب پر نگران تھے۔ بدو کے ناک سے خون نکلتے ہوئے بدو وہاں پہنچا، اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں جا کر کے شکایت کر دی کہ فلاں آدمی نے مجھے گھونسا مارا ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ میں اس کے پیچھے طواف کر رہا تھا، میرا پیر اس کی چادر میں الجھ گیا، اور وہ لڑکھڑانے لگا، پلٹ کر کے مجھ پر وار کیا، جس کی وجہ سے میری ناک کی ہڈی ٹوٹ گئی۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ چونکہ حاکم وقت تھے، امیر المومنین تھے، کسی کی بھی شکایت سن کر کے خاموش نہیں رہ سکتے تھے، انصاف دلانا ان کا فریضہ تھا۔ جبلہ کو بلایا، اے جبلہ آؤ ادھر۔ اب وہ کیا سمجھتا تھا کہ میں مسلمان ہو کر کے اسلام پر بہت بڑا احسان کیا ہوں۔ یہ بات یاد رکھ لو، کوئی بھی آدمی مسلمان ہوتا ہے تو وہ اپنا بچاؤ کر رہا ہے، سامنے والے کو کوئی فائدہ نہیں ہے۔ یہاں اکثر مسلمان ہونے کے بعد آ کر کے اپنے بارے میں تعارف کراتے ہیں کہ میں مسلمان ہو گیا ہوں، میں مسلمان ہو گیا ہوں۔ ارے تیرے اسلام کی تجھے ضرورت ہے، ہم کو نہیں۔ ہم کو کیوں نہیں؟ تو بچ گیا کس سے؟ اللہ تعالیٰ کی پکڑ سے، اللہ تعالیٰ کی جہنم سے تو بچ گیا، تیرا فائدہ ہوا ہے، ہمارا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا لست علیہم بمسیطر، آپ کسی پر داروغہ بنا کر کے نہیں بھیجے گئے کہ آپ ان پر سختی کریں اور سختی کے ساتھ ان کو اسلام کی دعوت دیں۔ اور آپ کا کام کیا ہے؟ وما علینا الا البلاغ المبین کہو، ہمارا کام کھلے طریقے سے، پوری طریقے سے آپ کو پہنچا دینا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ کام کر دیا۔ اب ماننا نہیں ماننا سننے والوں پر فرض بنتا ہے۔ تو جبلہ کو بھی اسلام اثر کر گیا اور وہ مسلمان ہو کر کے آیا، لیکن اس کا ذہن ابھی پورا مسلمان نہیں ہوا تھا۔ وہ اپنی ذات کے رسم و رواج کے اندر ایسا پھنسا ہوا تھا۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سے بلا کر کہا اے جبلہ دیکھ، بدو کو راضی کر لے، انتقام کو معاف کرنے کے لیے بدو کو راضی کر لے، ورنہ پھر میں تجھ سے برابر کا بدلہ لوں گا۔ پہلے دن کہا میں سوچ کے بتاتا ہوں، مجھے وقت چاہیے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے وقت دے دیا۔ گیا، اپنے چیلوں کے ساتھ مشورہ کیا اور ان سے کہنے لگا میں ایک بادشاہ ہوں اور یہ ایک بدو ہے۔ دیکھا سوچنے کا انداز، دونوں انسان ہیں، مگر ہماری ذات کے اندر بادشاہ کے لیے بہت سی رخصتیں ہیں اور ان کے لیے بہت سی چیزیں معاف ہیں۔ دیکھو
سعودی کا بادشاہ خشگی کو قتل کر دیا، جو بہت بڑا رائٹر تھا اور وہ ترکی جنسیہ والا تھا، اسے ایمبیسی میں بلا کر کے وہاں پر قتل کر دیا گیا۔ لوگوں نے شور مچایا، یہ محمد بن سلمان نے کہا کہ میرا آرڈر تھا، اس پر لوگ خاموش ہو گئے، لیکن اندر سے کیا لاوا پک رہا ہے ابھی ہم کو پتہ نہیں چلا، لیکن لاوا تو پک رہا ہے۔ تو اس طریقے سے کچھ قانون اپنے لیے خاص کر لینا اور اس میں دوسروں کو شریک نہ کرنا، یہ کہاں سے آیا ہے؟ یہ یہودیوں سے آیا ہے اور برہمنوں سے آیا ہے۔ برہمنوں سے اور یہودیوں سے یہ قانون آیا ہے۔ تو جبلہ بھی اس سے متاثر تھا، اس نے کہا کہ دیکھو میں ایک بادشاہ ہوں، میں نے اسے مار دیا، اس کے بدلے میں عمر کہتے ہیں کہ میری ناک توڑیں گے، یہ انصاف ہے؟ بادشاہ کے لیے کوئی روح رعایت نہیں ہے۔ مشورہ کر کے پھر دوسرے دن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جبلہ سے کہا، اے جبلہ میں نے تجھے کیا کہا تھا؟ اس بدو کو بلا کر کے معافی مانگ لے، ہم تجھے بخش دیں گے، چھوڑ دیں گے، ورنہ تیری ناک کی ہڈی بھی میں توڑواؤں گا۔ جب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آواز باروب ہو گئی اور ان کا دبدبا اس پر اثر کر گیا تو اسے یقین ہو گیا کہ عمر مجھے چھوڑنے والا نہیں ہے اور عمر مجھے معاف کرنے والا نہیں ہے جب تک کہ بدو نہ معاف کرے۔ اور عمر نے یہ نہیں سوچا چلو بدو کو بلا کر کے سمجھا دے، وہ بادشاہ ہے، تو اسے معاف کر دے، تیرا بدلہ میں نے اسے معافی کے بدلے میں کر دیا ہے۔ یہ کچھ نہیں کہا، بلکہ میری ناک کی ہڈی توڑنے کے لیے عمر نے قانون پاس کر دیا ہے۔ اب رات کو ڈیرے میں گیا، جانے کے بعد اس کا ٹولہ پورا مشورہ کر کے رات اٹھ کر کے بھاگ گیا۔ دیکھا، مسلمان ہوا، اسلام کے قانون کو مسلمان ہونے کے بعد تھوڑی دیر میں اگر کوئی چوری کرے تو اس کا ہاتھ کاٹ دیا جائے گا۔ یہ نہیں کہا جائے گا کہ ابھی یہ مسلمان ہوا ہے، اس پر مدت گزرنا چاہیے، آہستہ آہستہ اسلامیات کو اپنائے گا، شریعت کو اپنائے گا، یہ نہیں دیکھا جائے گا، بلکہ چوری کیا تو اس کا ہاتھ کاٹ دیا جائے گا، زنا کیا سنسار کیا جائے گا یا تو کوڑے لگائے جائیں گے، جو بھی حد ہے وہ نافذ کریں گے جو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر بیان کر دیا ہے۔ یہودیت کو کبھی یہ منظور نہیں تھا کہ ایک بڑا آدمی، شریف آدمی اگر زنا کرے تو وہ لوگ قانون بدل کر کے اس کا چہرہ کالا کر دیتے تھے، سر منڈا دیتے تھے، گدھے پر سواری کر کے شہر کو گھما کر کے چھوڑ دیتے تھے۔ یہ انہوں قانون تبدیل کر لیا تھا، جبکہ تورات کے اندر قانون یہ تھا کہ شادی شدہ آدمی زنا کرے تو اسے رجم کر دیا جائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایسے واقعے کو لے آنے کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تورات نکالو، اس کے اندر کیا قانون ہے پڑھو۔ پڑھنے والا بھی چور تھا اور سنانے والے بھی چور تھے، سننے والے ایماندار تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پڑھنے لگا اور رجم کی جو آیت تھی اسے اپنے انگوٹھے سے چھپا لیا۔ یہودیوں میں عبداللہ بن سلام مسلمان ہوئے تھے اور ان کو معلوم تھا کہ تورات کے اندر زنا کا کیا قانون ہے۔ انہوں نے اس سے کہا کہ وہ ہاتھ ہٹا پھر پڑھ۔ جب ہاتھ ہٹایا گیا اور پڑھا تو اس میں رجم لکھا ہوا تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے
اسے رجم کرنے کا حکم دے دیا۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ چاہے بادشاہ ہو، چاہے غریب ہو، چاہے کرسی والا ہو، چاہے معمولی دیہاتی ہو، کوئی بھی ہو، سب کے لیے اسلام کا قانون ایک ہے، اور اس کے اندر کسی قسم کی ترمیم نہیں ہو سکتی، بلکہ اس پر عمل کیا جائے گا اور اس کو نافذ کیا جائے گا۔ یہ انصاف ہے۔ انصاف یہ نہیں ہے کہ آپ کے لیے الگ قانون اور دوسروں کے لیے الگ قانون، جیسے آج ہمارے ہندوستان میں چل رہا ہے۔ کھلے طور پر، نمایاں طور پر ہندوستان کے اندر برہمن کوئی کام کرے، غلط کام، تو ان کو کوئی سزا نہیں ہے، کوئی پکڑ دھکڑ نہیں ہے، لیکن وہ کام دوسرے مذہب والے کریں، دلت کریں، مسلمان کریں، عیسائی کریں، اور کوئی بھی کریں، ان کے لیے پکڑ ہے، دھکڑ ہے۔ یہ قانون اسلام کے اندر چلتا نہیں، اور اسلام اس کی مذمت کرتا ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بلا رو رعایت سب کے ساتھ انصاف کیا ہے، اور کسی کا پیسہ نہیں دیکھا، کسی کی کرسی نہیں دیکھی، کسی کی طاقت نہیں دیکھی، بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والے جب خلافت کی کرسی پر چڑھتے تھے تو صاف کہتے تھے، تم میں سے جو کمزور ہے میرے نزدیک طاقتور ہے۔ یہ کون کہتے تھے؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ۔ تم میں جو طاقتور ہے میرے نزدیک کمزور ہے، میں برابر اللہ تعالیٰ کی کتاب اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو جاری کروں گا۔ یہ ہے حاکم کا ایمان، ایسے ہونا چاہیے، حاکم کا حوصلہ اس طریقے سے ہونا چاہیے، کلکم من بنی آدم و آدم من تراب، تم سب آدم کی اولاد ہو اور تمہارے اندر کوئی اونچ نیچ نہیں ہے، سب مٹی سے بنے ہوئے ہیں۔ یہ کب فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ جب یہ تفرقہ پہلی قوموں کے اندر تھا، اور بعد میں بھی یہ پیدا ہو سکتا ہے اور پیدا ہوا، اور اس کی بنیاد پر بہت سے ممالک کے اندر کالے اور گوروں کا جھگڑا ہوا، اور اسی طریقے سے زبان کو لے کر کے انقلاب آئے، اور اسی طریقے سے علاقائی پیار اور محبت کو بڑھاوا دے کر کے میں بلوچی، یہ پاکستانی، یہ بنگالی، یہ فلاں، یہ فلاں، اس قسم کے بہت سے فسادات ہوئے ہیں، جبکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا فضیلۃ لعربی ولا عجمی الا بالتقوی، جے اللہ کے نزدیک کسی کی فضیلت عربی ہے عجمی پر نہیں ہوگی۔ کیوں؟ اللہ کے نزدیک عجمی بھی برابر ہے، عربی بھی برابر ہے، ہندی بھی برابر ہے، پاکستانی بھی برابر ہے، امریکی بھی برابر ہے، انڈین بھی برابر ہے۔ ساری دنیا کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، چاہے کسی زبان والے ہوں، کسی علاقے کے کیوں نہ ہوں، کسی کو کسی پر فضیلت نہیں ہے۔ ولا اسود ولا احمر، اور نہ کالے کو گورے پر اور نہ گورے کو کالے پر، الا بالتقوی، صرف تقوی کی بنیاد پر اللہ کے نزدیک سب کو الگ الگ کیا جائے گا۔ جو متقی ہوگا اس کا مرتبہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک بہت بڑا ہوگا، جو متقی نہیں ہوگا، بڑا ہی خوبصورت، مالدار، کرسی والا کیوں نہ ہو، اللہ کے نزدیک اس کی کوئی وقت نہیں، کوئی عزت نہیں۔ یہ کہہ کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مساوات کی تعلیم دی۔ یہ مساوات ہی کی وجہ سے دنیا بھر کے اندر مسلمان حکمران بنے اور حکومت کرتے رہے۔ اس کے بعد کسی کی حکومت اتنی لمبی نہیں چلی اور نہ چلے گی اور نہ چل سکتی ہے۔ لہٰذا یہ مساوات کو آپ عوام کے اندر زندہ کرنا ہے، مسلمانوں کے اندر یہ پیدا کرنا ہے۔ یہ رجحان اگر آپ پیدا کریں گے تو سارے مسلمان اسلام کی پابندی کریں گے، اور ایسے اسلام کی ساری دنیا کو ضرورت ہے۔
تو بہرحال صفا کی پہاڑی کا جو واس تھا، تو صفا کی پہاڑی انٹرنیشنل پہاڑی ہے، اور وہاں سے جو بھی دعوت مکے سے نکلی وہ ساری دنیا کے اندر کیسے پھیل گئی، جبکہ یہ رضوی کہتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انتہا پسند تھے، شدت پسند تھے، یہ ایک ٹولہ تھا جو عرب کی سرزمین سے نکلا۔ ایسا نہیں ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو محبت انسانیت سے تھی، اس محبت کو اللہ تعالیٰ نے صاف فرما دیا، وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، ہم نے تم کو رسول بنایا ہے سارے جہانوں کے لیے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان سے فرمایا، بعثت الی الجن والانس کافہ، میں انسانوں کا بھی پیغمبر ہوں، جنوں کا بھی پیغمبر ہوں۔ اور اس کی دعوت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دینے کے لیے اللہ تعالیٰ نے مکے کی سرزمین کا انتخاب کر کے سارے عالم میں پھیلا دیا۔ آپ مکے کی مسجد حرام، کعبۃ اللہ، بیت اللہ الحرام، اس کو کیا سمجھتے ہو؟ یہ بت خانہ نہیں ہے، یہ توحید کے لیے بنایا گیا تھا، اور اسی سے توحید کی تحریک شروع ہوئی تھی، اور اسی کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی ورحمۃ للعالمین، پہلا گھر اللہ تعالیٰ کا جو مکے کے اندر تعمیر کیا گیا ہے وہ سارے جہانوں کی ہدایت کے لیے بنایا گیا ہے۔ تو اسے بت خانہ کہنا اور ان کے بت کو لا کر کے رکھ کر کے پوجا کرنے کی وجہ سے مہادیو کا مندر کہتے ہیں، جبکہ اللہ تعالیٰ نے پہلی توحید کے لیے ابراہیم علیہ السلام کو اس گھر کی تعمیر کے لیے کھڑا کیا، اور انہوں نے تعمیر کیا، اور توحید کا درس وہاں سے شروع ہوا۔ انشاءاللہ پھر موقع ملے تو اس کی تعلق سے آپ کے سامنے تفصیل بیان کروں گا۔ اللہ تعالیٰ سے میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے اسلام کی حفاظت فرمائے، ہمارے بچوں کی حفاظت فرمائے، جن کو تعلیم سے محروم کیا جا رہا ہے، اللہ تعالیٰ ان کو ہر جگہ، ہر گھر کے اندر تعلیم بھر دے، اور قرآن و سنت کو اللہ تعالیٰ رائج کر دے، اور ہم میں جو بھی آدمی جو ضرورت والے ہیں اللہ تعالیٰ ان تمام کی ضرورتوں کو پورا کرے۔ وَأَقُولُ قَوْلِي هَذَا وَأَسْتَغْفِرُ اللَّهَ لِي وَلَكُمْ وَلِسَائِرِ الْمُسْلِمِينَ إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ وَرَبٌّ حَلِيمٌ۔